گے۔ میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ دعوتی خطاب دے رہا ہوں عالم اسلام کی عظیم علمی روحانی مذہبی اسکالر شخصیت، فخر اہل سنت، نازش اہل سنت، محسن اہل سنت، فقی العصر، شیخ الحدیث، مناظر اسلام، مفسر قرآن جناب حضرت علامہ پیر سید ریاض حسن شاہ صاحب قبلہ سے گزارش کروں گا اپنے نورانی ملفوظات سے ہمارے قلوب کو طہارت کا نور عطا فرمائیں۔ بڑی محبتوں کے ساتھ قبلہ شاہ جی کی بارگاہ میں عرض گزار ہوں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن إبراهيم لحليم أواه منيب صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حمد و صلاح کے بعد ناظرین با تمکین، آج ہمارا یہ خوشبوؤں کا قافلہ ایک ایسی شخصیت کی صدارت میں عنوان پر گرہ کشائی کرے گا جو سراپہ خوشبو ہے۔ پیر طریقت راہبر شریعت حضرت پیر شمیم صابر صاحب دامت برکاتکم القدسیہ زیب سجادہ آستانہ عالیہ کلس شریف، ارباب علم و دانش، ارباب محبت، آج ہم جس عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے قرآن و سنت کے چمنستان میں آئے ہیں وہ ہے انابت اللہ اور حج کا روحانی کردار۔ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ اسلام نے جو ارکان اسلام دیے ہیں وہ 5 ہیں۔ گواہی ہے توحید اور رسالت کی، نماز کا قیام ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی ہے، رمضان کے روزے ہیں اور حج ہے۔ اسلامی احکام میں حج 5واں رکن ہے۔ شاید آپ نے اس بات پر غور نہ کیا ہو کہ انسان جس وقت راہوار جستجو پر بیٹھتا ہے تو اس کا تجسس اسے مجبور کرتا ہے کہ وہ جانے کہ دریاؤں میں سے دریا کون سا بڑا ہے، ستاروں میں سے کس ستارے کی روشنی زیادہ ہے، پہاڑوں میں سے سب سے اونچا پہاڑ کون سا ہے، رنگوں میں کون سا رنگ سب سے خوبصورت ہے۔
اگر انسان کی فطرت کی آواز ہے کہ وہ جانے، تو اس میں کیا حرج ہے کہ یہ جانا جائے کہ خاندانوں میں سے کون سا خاندان سمندروں سے بھی زیادہ وسیع ہے، آسمانوں سے بھی زیادہ اونچا ہے۔ میں اپنے عنوان سے نہیں ہٹا، اصل میں بات حج کی شروع کی ہے، لیکن بسم اللہ ابراہیم کے نام سے ہوئی ہے، تو سوچنے میں کیا حرج ہے کہ اللہ نے ہر عبادت کے اندر حتمی مرتبت کے خاندان کا جلوہ رکھا ہے۔ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام سے لے کر آل ابراہیم اور حضور سے لے کر آل محمد تک جب تک درود نہ پڑھیں تکمیل صلاۃ نہیں ہوتی۔ اچھوتا انداز ہے اسلامی احکام کا کہ جب زکوٰۃ دیتے ہیں تو زکوٰۃ دینے میں بھی مصارف زکوٰۃ گنے تو خاندان رسول کو الگ کر لیا اور الگ کر کے کہا کہ باقی سب پر لگتی ہے، ان پر نہیں لگتی، ان پر نہیں لگتی، اس لیے کہ یہ میل ہے مال کی، اور تم جب اپنے نبی کے گھرانے کو کچھ ہدیہ کرنا چاہو تو بدن سے میل اتار کے نہ دو، چمنستانوں سے پھول اکٹھے کر کے دو۔ روزہ چونکہ باطنی مشق اور ریاضت کا عکس ہوتا ہے، کسی کو نہیں معلوم کہ یہ بھوک سے ہے، لیکن اللہ نے رمضان کی فضیلت قرآن سے جوڑ دی ہے۔ رمضان قرآن سے ملا ہے اور حضور نے کہا میری آل کو قرآن سے ملا دیا گیا۔ حج میں بھی آپ دیکھیں گے کہ قدم قدم پر گام گام، چپا بچپا، روبرو اور منہ ببو خاندان رسالت کی جو ادائیں ہیں، خاندان رسالت کی اداؤں کو عبادت میں سمو دیا گیا ہے۔ دوڑتے ہیں تو ہاجرہ کون تھی؟ مقام ابراہیم پر آتے ہیں تو ابراہیم کون تھے؟ قربانی کرتے ہیں تو بتائیں اسماعیل کون تھے؟ جناب اگر منا میں آ کے رمی جمار کرتے ہیں تو یہ کس کی ادا ہے؟ عرفات میں کھڑے ہوتے ہیں تو کون کھڑا ہوا؟ مشعر الحرام میں آتے ہیں تو کس کی خوشبو وہاں جا کے سونگتے ہیں؟ یاد رکھیے کہ اگر آپ برا نہ منائیں اور اپنے حواس خمسہ کو صاف کریں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ خاندان رسالت آوازۂ حق ہے، خاندان رسالت آوازۂ صداقت ہے، اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ فضائے ہستی کی یہ شمع ہیں، فضائے ہستی کے یہ دیے ہیں۔ یاد رکھو ان کی آواز دباؤ گے تو حشر بپا ہوگی، ان کو شہید کرو گے تو صبح ہو جائے گی، یہ دیے کی طرح رات کو جلتے ہیں۔ ناظرین سامعین، ابراہیم خلیل اللہ حج یہ ان کی یادوں کا نام ہے۔ ہمیں آج کردار میں تلاش کرنا ہے کہ ان کی کون سی عادات تھیں جن کو تعمیر اخلاق کے لیے
ضروری سمجھا گیا۔ تو میں نے یہ آیے کریمہ جو تلاوت کی ہے وہ ہے سورہ ہود کی، ان ابراہیم لحلیم اوّاء منیب۔ انابت کا عنوان منیب، اور اسی بات کو ابراہیم خلیل اللہ کی بات کو سورہ توبہ میں ایک دوسرے طریقے سے بیان کیا گیا۔ ارشاد وَإِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاءٌ حَلِيمٌ۔ ابراہیم علیہ السلام کی صفات اور اوصاف حمیدہ قرآن مجید نے حضور کے غلاموں کو گن کر بتائے تاکہ وہ ان اوصاف کی خوشبو سونگیں اور اپنے اندر کردار، عمل اور روحانیت کا انقلاب لائے۔ تو معاف کریے، ابراہیم علیہ السلام بردبار ہیں، اوا درد مند شخص جو ہوتا ہے، جس کو درد اندر سے ستاتا ہے اور وہ اپنے درد کو پی جانا چاہتا ہے، تو وہ اپنے درد کو پیتا ہے تو اس کی کچھ آواز اس کے منہ سے نکل جاتی ہے۔ قرآن مجید اس کو تأوا سے تعبیر کرتا ہے، الف واو اور ہا، یہ اس کا مادہ ہے۔ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ جس وقت انسان کو کوئی صدمہ لگے، کوئی تکلیف ہو، تو جو حزن و ملال کے الفاظ اس کی زبان پر آتے ہیں، کہتے اوہ، آواز کا فلسفہ واوا ہے۔ مسرور شخص بھی آواز نکالتا ہے، خوشی کی آواز قہقہ ہوتی ہے۔ حضور نے قہقوں کو تبسم میں تبدیل کر دیا اور اس میں حسن سمو دیا، اور انسان جس وقت پتھر توڑے یا لکڑی تو کڑھاڑا جس وقت مارتا ہے تو وہ نکالتے ہیں، یہ طاقت کی آواز ہے، طاقت کو منظم کرنے کی آواز ہے۔ اور یاد رکھنا، جس وقت بندہ اندر سے جل رہا ہو، وہ کسی کے فراق میں رو رہا ہو، اس کی آنکھوں کی جھیل پانی سے بھر جائے اور اس کے اندر محبوب حق کے کمل تیرنے لگ جائیں، تو یاد رکھنا وہ آواز نکلتی ہے، ہائے اوہ اوہ اوہ، یہ جو جھلنے کی آواز ہے، قرآن مجید اس کو تأوا سے تعبیر کرتا ہے۔ سرکار کا جس وقت وصال ہو گیا تو اپنے وصال تک بی بی پاک روتی ہی رہی، اور ان کا درد اور فراق آنسو بن گئے۔ وہ اس وقت تک نہ ہنسی جب تک رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے دست شفقت دے کر راز حقیقت سے پردہ نہ اٹھا دیا اور اپنے ملنے کی خوشخبری نہ دے دی۔ معاف کریے، ابراہیم خلیل اللہ کا یہ وصف بتایا گیا کہ وہ درد مند انسان تھے۔ درد مند ہونا بھی اللہ کی نعمت ہے۔ آپ سوچیں گے کہ ایک آیت میں پہلے کہا کہ لحلیم، اور دوسری آیت میں پہلے کہا لأوا۔ ایک آیت میں پہلے کہا کہ وہ درد مند ہیں، اور ایک آیت میں کہا کہ پہلے
وہ بردبار ہیں، ان میں تدبر ہے۔ میرے پیارے دوست، میں عرض کروں کہ کبھی عبادت کے شاک محنت پہلے ہوتی ہے اور عشق بعد میں ملتا ہے، اور کہیں عشق وراثت میں ملتا ہے تو عبادت زندگی میں آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ یہ پہلے سے عاشق ہیں، وہ یہ نہ سمجھے کہ نبوت جو ہے وہ محنت سے ملتی ہے، وہ اللہ کی عطا ہوتی ہے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ اپنی رحمت جس کے ساتھ چاہتا ہے خاص کرتا ہے۔ اور جس وقت وہ نبی بن جاتے ہیں تو عبادت سے ریٹائر نہیں ہو جاتے، پھر معراج کے ملکوتی لمحات ان کی عبادت کا فیضان ہوتے ہیں۔ یہ عظمتوں کا روحانی سفر ہے۔ میرے پیارے دوستو، وہ شخص جس میں درد نہ ہو، محبت نہ ہو، اس کی محبت کی کوئی منزل نہ ہو، اس کا کوئی پہیہ نہ ہو، اس کی زندگی میں کوئی صابر نہ اترے، اس کی حیات میں کوئی فرید کی کوک نہ ہو، اس کی حیات میں کوئی درد مند مسیحا کی زندگی دینے والے الفاظ نہ ہوں اور کلمات نہ ہوں، وہ روحانی منزل نہیں پا سکتا۔ اس لیے آج کا سبق کی ابراہیم سے شروع ہوتا ہے کہ اگر تم بھی اپنے اندر درد پانا چاہتے ہو اور عبادت کو درد بنانا چاہتے ہو تو پہلے ابراہیم، پھر ان کی اولاد حضور، پہلے ان کو سمجھو۔ سمجھ آ گئی تو فبہا، سمجھ نہ آ سکی تو فبہی۔ توجہ کا طالب ہوں، اللہ ہے، درد مند ہے۔ یاد رکھیے کہ کردار اور اخلاق میں چینج کے 4 اسباب ہوتے ہیں، جو علماء نفسیات نے لکھا۔ علماء نفسیات لکھتے ہیں کہ 4 اسباب انسان کے کردار اور اس کے ایتھکس اور اس کے اخلاق اور اس کے رویوں میں تبدیلی پیدا کر دیتے ہیں۔ ایک محبت ہے، پیار ہے۔ محبت اور پیار میں جلنا ہوتا ہے، بلنا ہوتا ہے، تڑپنا ہوتا ہے، سسکیاں ہوتی ہیں، آہیں ہوتی ہیں، شب بیداریاں ہوتی ہیں، جگرتے ہوتے ہیں، ہائے ہائے ہوتی ہے۔ کبھی کبھی عاشق صادق کپڑے بھی پھاڑ لیتا ہے، پھر آ کے محبوب۔ تصوف کے مسلک مختلف ہیں، لیکن داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کشف المحجوب میں کہ اگر کسی عاشق صادق نے کملی پھاڑ دی تو اس کو برا نہ جانو، اس لیے کہ ہر نیا کپڑا لباس ہونے کا فخر اس وقت حاصل ہوتا ہے کہ پہلے درزی اس کو کاٹتا ہے۔ جب تک درزی اس کو کاٹے نہ تو وہ لباس فاخرہ ہونے کا اعزاز نہیں حاصل کر سکتا۔ یہی بات مولانا روم نے کہی، بشنو وزنائے چو حکایت میں کند، کسی کی پھونک چاہیے، استاد مل جائے نا جو تمہارے سینے میں محبت پیدا کر دے تو پھر شب بیداریاں بھی آ جاتی ہیں، پھر سوز بھی آ جاتے ہیں، پھر ثقافتیں بھی آ جاتی ہیں، پھر کرامتیں بھی آ جاتی ہیں، پھر جناب 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 نمازیں بھی آ جاتی ہیں، پھر روزے بھی آ جاتے ہیں، پھر حج بھی آ جاتے ہیں۔ اگر کوئی شہیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے، شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے۔ تو یاد رکھنا، محبت کے سوا احکام کی تکمیل نہیں ہوتی۔ حج بعض عبادتوں میں عقل کا غلبہ ہے، بعض عبادتوں میں محبت کا غلبہ ہے۔ عقل بھی منزل دیتی ہے، لیکن آپ کو بتاؤں کہ جو منزل محبت دیتی ہے، شوق ذوق دیتا ہے، وہ منزل، میں عقل کی نفی نہیں کرتا، لیکن شوق ذوق انسان کو جہاں پہنچاتے ہیں، یہ بڑی چیز ہے۔
یہ کبھی فن بن جاتی ہے محبت، کبھی درد بن جاتی ہے۔ اب شمیم صابر صاحب کے ساتھ آئے ہوئے نعت خان، ان کی لے میں آہوں اور ٹیسوں کا غنا ہے۔ سرور صاحب پڑھیں تو ان کے لہجوں میں لفظوں کا تحفر ہے، اور معانی اور مطالب جو ہیں وہ انسان کے دل کی دھڑکنوں میں اترتے ہیں۔ تو یہ لہجے ہیں۔ حج ایسی عبادت ہے کہ جس میں محبت ہی محبت ہے۔ طواف کرو تو یہ دیوانگی ہے، جیسے عاشق کہیں گھومتا ہے، تلاش کرتا ہے اور اس کو محبوب مل جاتا ہے تو اس کے گردا گرد گھومتا ہے۔ یہاں دوڑنا ہے۔ حج میں اگلے دن میں نے سنا کہ ہمارے خیابان کی سڑک پر ایک دیوانہ آیا اور اس نے پتھر مارا اور اس نے کسی کو زخمی کر دیا۔ تو محبت والے بندے کو دشمن مل جائے تو وہ پتھر لے کے اس کی طرف بھاگ جاتا ہے۔ منا میں پہنچ کر کے حاجی شیطان کی سرکوبی کرنے لگ جاتا ہے اور کنکر اٹھا کر کے مارنے لگ جاتا ہے۔ اس کو پرواہ نہیں ہوتی ہے کہ لوگ مجھے کیا کہیں گے، اس لیے کہ حج عشق ہی عشق ہے، حج محبت ہی محبت ہے، حج دیوانگی کا نام ہے۔ حج کے اندر فرزانگی ہے، لیکن فرزانے فرزانگی تلاش کر لیتے ہیں اور دیوانے دیوانگی سے محبوب کو راضی کر لیتے ہیں۔ توجہ کا طالب ہوں، ابراہیم علیہ السلام کو لأواہ درد مند انسان کہا گیا۔ درد مند انسان، مولوی ہرگز نشد مولا ہیروں، تا غلام شمس تبریزی نشد۔ جب تک کوئی آقا بندے کو نہ ہلائے، شیک نہ کرے، سونے آپ نے ایک اچھے استاد کی ضرورت ہر جگہ محسوس کی ہوگی اور کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ حزن و ملال کا اظہار کرنا، رقیق القلب ہونا۔ تاج الحروس نے اس کا معنی لکھا، رقیق القلب ہونا۔ اور دکھ دوسرے کا ہو تو کڑنا اس میں، دوسرے کی تکلیف کو دیکھ کر جناب تڑپ جانا۔ یہاں بھی آپ نے دیکھے، یا ابراہیم ردہن نازا انہو قد جاء امر ربک وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٌ۔ قرآن مجید نے اس کا ذکر کیا۔ اصل میں مہمان آئے ابراہیم علیہ السلام کے بعد، مہمان نواز تھے، ان کو بٹھایا، بعد میں پتہ چلا وہ تو فرشتے ہیں۔ پوچھا کدھر کا ارادہ ہے، کہا لوط علیہ السلام کی قوم کو عذاب دینے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام کی سفارش نے اور یوسف علیہ السلام نے کہا نہ عذاب کیوں دیتے ہو، کیوں ان کو، تو اصل میں ان کی تکلیف کو دیکھ کر تڑپنے ابراہیم علیہ السلام لگ گئے اور فرشتوں سے کہا کہ کیوں عذاب میں ان کو مبتلا کرتے ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یجادلنا فی قوم لوط، قرآن نے کہا کہ ابراہیم لڑنے لگ گئے ہم سے لوط کی قوم کے بارے میں، دوسرے کا درد محسوس کیا۔ اللہ اکبر۔ آواز آئی رب تعالیٰ کی طرف سے، یا ابراہیم اعرض عن ھذا، چھوڑیں اور رہنے بھی دینا۔ ابراہیم کس قدر بے تکلفی اور کس قدر محبت اور کس قدر نوازش ان کلمات میں ہے۔ انہو قد جاء امر ربک، اب تیرے رب کا حکم آ چکا ہے۔ بس میرے دوستو، دوسروں کا درد محسوس کرنا، مبتلا ہے درد کوئی عضو ہو روتی ہے آنکھ، کس قدر ہم درد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ۔
کہ جدر جسم میں درد اور روتی وہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا ایک وصف یہ بتایا، دوسرا کہا کہ وہ بردبار ہیں، تیسرا کہا کہ وہ منیب ہیں۔ منیب ہیں، وہ جو معاملہ حادثہ واقعہ پیش آتا ہے انہوں نے دیکھنا ہوتا ہے کہ رب کی رضا کدھر ہے، وہ ادھر جاتے ہیں۔ وہ نبی غلطیاں نہیں کرتے، قومیں غلطیاں کرتی ہیں، لیکن انابت کا ایک معنی ہوتا ہے کہ غلطی پر اڑنا نہ، اور جو سچائی ہے اس کی طرف قدم بڑھانا۔ اگر مجھے آپ خوش طبعی کی اجازت دیں تو میں محفل کو زعفران زار کروں کہ اگر ایک جگہ سرکہ پڑا ہوا ہو اور ساتھ زیتون کے تیل کی بوتل ہو یا سرسوں کے تیل کی، اب سرکہ اگر ایسی چیز سے بنایا جائے جس کا رنگ یلو ہو، تو سرسوں کے تیل کا رنگ اور سرکے کا رنگ برابر ہوں گے، دونوں بوتلیں پڑی ہوں گی، تو معاف کرنا، آپ صبح صبح سر کے بالوں پر تیل دینا چاہیں تو بجائے سرسوں کا تیل یا زیتون کا تیل لگانے کے آپ سرکہ مل لیں اپنے سر پر، تو بعد میں لوگ آپ کو بتاتے رہے آپ سے سرکے کی بو آتی ہے۔ تو جو آدمی رجوع کر کے سر دھو لے گا انابت آ جائے گی اور وہ اصل تیل کی طرف آ جائے گا، وہ تو ہوگا منیب۔ اس نے غلطی جو ہے اس سے بازگشت کر لی، پیچھے ہٹ گیا، اور بندہ کہے گا نہیں اور میں سرکہ ہی لاؤں، تو وہ بندہ جو ہے وہ اڑ جائے گا۔ تو یاد رکھنا، میرے خیال میں اس سے بہتر طریقے سے انابت کا مفہوم میں نہیں سمجھا سکتا۔ تو جناب جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں ان میں انابت ہوتی ہے، جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں ان میں انابت ہوتی ہے، اور جو ضدی ہوتے ہیں سونے وہ اڑ جاتے ہیں۔ ایک انگریزی حوالہ دینے لگا ہوں، مجھے کچھ نہ کہنا، ساتھ کتاب کا حوالہ دوں گا کہ an English author writer, without admitting of your mistakes, you admit that you will repeat it again in the future. اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اپنی غلطی اور مسٹیک کو چھوڑتے نہیں، آپ اس پر اڑ جاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم زندگی میں پھر اس کو ریپیٹ کرنے کے لیے تیار ہو، تم پھر اس غلطی کا ارتکاب کرنے کے لیے تیار ہو، تم ابھی باز نہیں آئے۔ تو جو آدمی اپنی مسٹیک کو چھوڑ دیتا ہے، سونا فرشتے آ کے اس کو غسل دیتے ہیں کہ مصطفیٰ کے نظام نے تجھے دھو دیا ہے اور تیری توبہ اور انابت بارگاہ الہیہ میں قبول ہو گئی ہے۔ تو میرے پیارے، مسٹیکس اور غلطیوں پر تائب ہونا، ڈٹتا سچ والا بندہ بھی ہے، وہ بھی ڈٹتا ہے، اور ضد والا بندہ بھی ڈٹتا ہے۔ عالی جناب، میں کیا کہوں، بہت بڑے سائیکاٹرسٹ ہیں، بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، وہ شاعری کا شوق رکھتے ہیں، ان کی نظر امام حسین کے ڈٹنے پر پڑ گئی، تو انہوں نے شعر کہا، آسمانوں سے فرشتے جو اتارے جائیں، آسمان سے فرشتے جو اتارے جائیں، وہ بھی اس دور میں سچ بولیں تو مارے جائیں، وہ بھی اس دور میں سچ بولیں تو مارے جائیں۔ علی جناب، ڈٹنے والوں کی یہ تاریخ سچ اور حق پر ہے۔ شکیل عارفی نے کس قدر خوبصورت اظہار کیا ہے، آل نبی سے پھر گئے عزت نہیں ملی،
جنت کی آرزو ملی جنت نہیں ملی، دنیا کے سب یزید اسی غم میں مر گئے، سر مل گیا حسین کا بیعت نہیں ملی۔ اعلی وقار دوستو، ایک اور اہم کتاب کا حوالہ دوں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ سمندر کا سارا پانی کشتی کو دباتا ہے، لیکن کشتی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، وہ تیرتی رہتی ہے۔ کشتی بیچاری اس وقت ڈوبتی ہے جب تھوڑا سا پانی اس کے اندر پڑ جاتا ہے تو وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اہل سنت باہر کے لوگوں سے تباہ نہیں ہوئے، ہماری کشتی میں لوگ اپنے ہی پانی بنا کر کے اس کو ڈبو رہے ہیں۔ زندگی میں نیگیٹیوٹی اور منفیت کا پانی کھلے سمندر میں اپنے اندر نہ آنے دیں، وگرنہ لائف ڈیزاسٹریس ہو جائے گی، خطرناک ہو جائے گی، اب بچ نہیں سکیں گے۔ میں نہیں کہتا، ایک انگریز مؤلف کہتا ہے کہ only idiots refuse to change their minds and stick with their mistakes۔ بیوقوف لوگ جو ہیں وہ ہمیشہ غلطیوں پر ڈٹتے ہیں، ان کی حماقتیں تباہیاں پیدا کرتی ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ معاف کریے کہ محبت کے جو مظاہر ہیں وہ انسان کا تعمیر اخلاق کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا حوالہ حج میں یہ کیا ہے؟ آئیے میں آپ کو احادیث سناؤں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من طاف بالبیت، جس شخص نے کعبے کا طواف کیا، فرمایا وصلی عند المقام، اور مقام ابراہیم پر اس نے نماز پڑھی، یا صلی رکعتین، 2 رکعت نماز پڑھی، پھر اس نے آب زمزم پی لیا، تو میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اس کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ اس کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ معاف کریے، اللہ تعالیٰ انسانوں کو اپنے بندوں سے کاٹتا نہیں ہے۔ یہ الفاظ یوں بھی ہو سکتے تھے، جس نے حرم میں نماز پڑھی، جس نے کعبے کے پاس نماز پڑھی، کعبہ تو درجے میں بہت بلند ہے، مقام ابراہیم تو صرف قدم ابراہیم کا نقش ہے۔ تو مجھے بتائیے کہ اس مقام پر جو 2 رکعتیں پڑھیں گے، وہ وہاں تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ جھپٹنا، پلٹنا، اور کہیں لہو گرم رکھنے کا بہانہ تو نہیں ہوتا کہ اس طرح لوگ وہاں مقام ابراہیم پر 2 رکعت ادا کرنے کے لیے بےتاب ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان کے پیغمبر نے یہ موتی ان کے دامان طلب میں ڈال دیے ہوتے ہیں کہ نماز ہر جگہ پڑھنا ثواب ہے، لیکن اگر ابراہیم کے نقش پا کے پاس 2 رکعت پڑھو گے تو اللہ اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے۔ جو روحانی شخصیات ہیں، کردار ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ جوڑا ہے، اور یہ فلسفہ بھی سمجھ آیا۔ قرآن نے ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ ابراہیم امت تھے پوری، قانتا، ان کو اکیلا نہ سمجھنا،
ان کے اندر پوری بڑی جماعت موجود تھی۔ محسوس تو ہوا کہ جب حج کے لیے آواز ماری پہاڑ سے تو جس جس کے مقدر میں حج تھا ان سب نے لبیک کہا۔ اور آج درد کا یہ تعزیانہ مجھے تو لگ رہا ہے شاید آپ بھی اس کا درد محسوس کر سکیں کہ جہاں 3 بلین لوگ حج کرتے تھے آج صرف 1000 آدمی، جہاں 3 بلین لوگ حج کرتے تھے آج 1000 آدمی صرف کعبے کی دہلیز پر حاضری دے سکے گا۔ ہماری کم بختگیوں نے ہمیں کہاں پہنچا دیا، ہم کہاں پہنچ گئے۔ دانا قسم کے وائرس مسلمانوں کے لیے زندگی کا قافیہ تنگ کر رہے ہیں۔ میں صرف غور و فکر ہی کی دعوت دے سکتا ہوں۔ 3 بلینز کہاں اور 1000 کہاں۔ آج کعبہ رو رہا ہے، آج مقام ابراہیم سے آہوں کی آواز آ رہی ہے کہ اولیاء کرام جہاں طواف کعبہ کر کے اپنے اندر والے انسان کی پیاس محبت کی بجھاتے تھے، آج حاضری ممکن نہیں رہی۔ جو ہر سال جاتے تھے اب ہر دن تڑپ رہے ہیں۔ تو معاف کریے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ 2 رکعتیں پڑھنی ہیں اور مقام ابراہیم کا تصور دل میں لانا ہے کہ یہ نقش پا ہے محبوب کا، میں نے تصور میں اس کے بوسے لینے ہیں، پھر کعبے کے پاس جا کے زمزم پینا ہے۔ یہ ادابی واہ واہ ہے کہ بلائیں کعبے کی لو، پانی زمزم پیو، تاکہ اسماعیل ذبیح اللہ کی ایڑیاں رگڑنے کا فیضان بھی تمہیں مل جائے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرفات کے میدان میں مقیم تھے۔ قیام فرمایا تھا، 2 چادریں باندھی تھیں۔ ایک عاشق نے مقام زہرانہ پر پنڈلی سے چادر اٹھائی تھی تو وہ تڑپ کے کہنے لگا دنیا کی کسی چاندی میں وہ حسن نہیں جو حضور کی پنڈلی کے رنگ میں ہے۔ ناظرین، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورج غروب ہونے سے تھوڑا وقت ابھی بچا تھا، اس کو عبداللہ ابن مبارک نے بھی نقل کیا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے افادات میں بھی اس سے ملتی جلتی ایک حدیث شریف ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلال، لوگوں میں میرے لیے اعلان کر دو کہ شور مت کرو، چپ ہو جاؤ، حضور کچھ لفظ کہنے لگے ہیں، ان کو غور سے سنو۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جیسے موسم حسین میں دریا کی لہریں پرسکوت ہو جائیں، ایسے ہی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ متوجہ ہوئے حضور کی بات کی طرف کہ کیا کہنے لگے۔
رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں نے میں نے اللہ کے سامنے جھک کر اپنی امت کے لیے دعا مانگی ہے، یا اللہ میری امت کی بخشش کر دے۔ میں یہاں ہی کہوں کہ حضور نے معافی مانگی، اے اللہ میری دعا، تو میری دعا اللہ نے قبول کر لی۔ فرمایا لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں ظالم کو نہیں معاف کروں گا، میں مظلوم کا بدلہ ظالم سے لوں گا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ میں مظلوم کا بدلہ ظالم سے لوں گا۔ دنیا کے ظالموں کو بے غم نہیں ہونا چاہیے، بدلہ لینے والا بھی موجود ہے، انتقام لینے والا بھی موجود ہے۔ زیادہ سیانے اور پھرتیاں نہ مارو۔ اللہ تعالیٰ کائنات کا مالک ہے اور وہ حی و قیوم ہے، اس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ، وہ سب کے اعمال کو دیکھنے والا ہے، ارادوں کو پہچاننے والا ہے، منصوبوں کی تاریں بکھیر دینے والا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے پھر بھی دعا کی۔ دیکھو حضور کی شفقتیں بھی، رحمت للعالمین بھی۔ حضور نے کہا میں نے عرفات میں پھر دعا کی کہ یا اللہ مظلوم کو جنت میں اعلیٰ درجہ دے دے اور ظالم کو بخش دے، معاف کر دے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ الفاظ، پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ناز برداری اور اللہ کی عطا کا نقشہ کھینچا اور کہا کہ جبرائیل اپنے گروہ کے ساتھ میرے پاس آ گئے، یعنی جو فرشتے دائیں بائیں ان کے ساتھ ہوتے ہیں وہ میرے پاس آ گئے، اور پاس آ کر کے مجھ سے کہنے لگے حضور مبارک ہو مبارک ہو، اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور کہا ہے محمد تیری ساری دعائیں مقبول ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر حضور ہنسے تو حضرت عمر ابن الخطاب نے کہا کہ ابو بکر صدیق نے، دونوں نے پوچھا کہ حضور یہ ہنسنے کا کبھی پہلے آپ کو اس طرح ہنستے نہیں دیکھا، اللہ آپ کو ہنستا رکھے۔ حدیث شریف کے الفاظ ہیں، دونوں نے کہا اللہ آپ کو ہمیشہ ہنستا رکھے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے ابھی شیطان کو دیکھا ہے، وہ اپنے سر پر مٹی ڈال رہا ہے اور مٹی ڈال کر کے پیٹ رہا ہے، آئے اتنی بخشش ہو گئی تو معاف کرنا حضور کھل کھلا کر کے ہنسے، تو ابو بکر صدیق اور عمر بھی ہنسنے لگ گئے۔ معاف کریے، حضور کا خاندان ہے، ان کی رحمتیں دیکھ کر شیطانی ٹولہ اپنے سر پر ہمیشہ ہی مٹی ڈالتا رہے گا، یہ ان کا مقدر ہے کہ وہ پیٹتے رہیں گے، وہ نوحہ کرتے رہیں گے، وہ چیختے رہیں گے، لیکن تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ پھر اسی کے ساتھ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشعر الحرام میں آ گئے۔ عرفات کے بعد مشعر الحرام، یہ مشعر الحرام مزدلفہ کو کہتے ہیں۔ تو جس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ میں آئے تو پھر رات ساری آپ روتے رہے، پھر جبرائیل امین تشریف لائے، اللہ کے کہا کہ اللہ نے فرمایا کہ اہل عرفہ کو جو عرفات کا قیام کرے اور جو مزدلفہ میں جائے، حضور اعلان ہو گیا ان کی معافی کا، ان کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے، ان کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے ہیں۔ تو حضرت عمر ابن الخطاب بولے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صرف ہمارے ساتھ خاص ہے بات، جو ہم اس وقت آپ کے ساتھ ہیں،
ہمارے گناہ معاف ہوئے؟ تو حضور نے فرمایا نہیں، قیامت تک جو ادھر آ کے قیام کرے گا، ادھر آئے گا، اللہ اس کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے. اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا. مجھے بتائیے، وہاں تو اللہ نے بھی فاصلہ SOP ختم کر دیا، ویسے آپ قائم رکھیں. میں وائلنس کی دعوت نہیں دیتا، آپ قائم رکھیں، لیکن میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ حضور بھی معافی مانگتے تھے. حضور تو معصوم تھے، کوئی گناہ نہیں تھا، کوئی لغزش. سنو ایک حدیث 2 منٹ میں والہانہ حدیث سناؤں. حضور وَإِنَّهُ لَيُغَانَ عَلَىٰ قَلْبِي، میرے دل پر بھی ایک بات چھا جاتی ہے. یہ حدیث ایسی ہے کہ جس پر 2 گھنٹے خطاب ہونا چاہیے. کیا چیز چھاتی ہے؟ محدثین نے کہا کہ نور چھا جاتا ہے. اور واہ لفظ قاضی عیاض نے کہے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، جب مجھے اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دیں، رحمت العالمین بنایا، خاتم النبیین بنایا، شاہد بنایا، مبشر بنایا، نذیر بنایا، اور میری قبر کی زیارت کرنے والوں کے لیے بھی بخشش کا انعام عطا کیا، میرے قدموں کا تتبع کرنے والوں کو رحمتیں ملی. یہ سارے انعامات جب میں دیکھتا ہوں تو ممتاز نظر آتا ہوں. تو یہ یوغان ہے کہ جب یہ خیال آتا ہے تو فوراً سجدے میں گر کے حضور کہتے ہیں واللہ انی لاستغفر فی کل یوم 70 مرات. تو میں پھر ہر دن 70 دفعہ کہتا ہوں یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے. نور کا جلوہ ہو یا امت کے لیے دعا ہو. حضور بھی معافی مانگتے ہیں تو غلطیاں کرنے والوں کو معافی مانگنی چاہیے. ان کی منزل روحانی معافی ہے. اسی سے عزت کی منزل ہم پا سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالی عید کے بعد تو محفل تو ہوگی، محفل ذکر ہوگی، سوشل میڈیا پر بھی لائیو ہوگی، لیکن ARY پر لائیو نہیں ہو سکے گی. عید کا 3را دن ہے. انشاءاللہ اس کے بعد جو پیر آئے گا، سوموار آئے گا، اس میں اللہ تعالیٰ نے کرم کیا تو میں اسی عنوان کو جاری ساری کروں. عنابت کیا ہے، یہ انسان کے کردار میں کیا تبدیلی لاتی ہے. اب میں پیر طریقت رہبر شریعت الحاج شمیم صابر صابری مدد العالی سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ دعا فرمائیں. دعا تو پہلے ایک چھوٹا جا شعر میں پیش اپنے خیالات دی اظہار واسطے. بہت سادہ سا ہے، اپنا انداز دوستی کوثر. بہت سادہ سا ہے، اپنا انداز دوستی کوثر، جو ان سے لا تعلق ہو ہمارا ہو نہیں سکتا. اللہم صلی علی سید. یا اللہ العالمین، یا قاضی الحاجات، یا مجیب الدعوات، حضور شاہ کونین تفعل، سید العرب و عجم تفعل، شافی روز المحشر تفعل، ساقی حوض کوثر تفعل، جملہ انبیاء اکرام تفعل، حضور خاتون جنت تفعل، شاہ علی تفعل، اسنین پاک تفعل، جملہ اصحابہ کبار تفعل، جملہ اہل بیت تفعل، جملہ شہداء کربلا تفعل، جملہ اولیاء اکرام تفعل. یا مالک جملہ حاضرین دی جائز دلی براداں پوریاں فرما، بیمارن صحت کاملہ عطا فرما، قرض دارن قرض دی مصیبت نجات دلا. یا مالک اپنے حبیب دا صدقہ، بے چین دلن چین عطا فرما، بے قرار دلن قرار عطا فرما. جڑے تیرے پیار دے متلاشن یا مالک انہاں تے آسانی فرما، جڑے تیرے حبیب دے پیار دے متلاشن یا مالک انہاں اس نعمت نال مالا مال فرما.
یا مالک اپنے انعام یافتہ لوگوں کی سنگت نصیب فرما یا مالک اس دنیا ہی آنے والے وقت حضور دی شفقت شفاعت نصیب فرما یا مالک اس ملک پاکستان تے خصوصی مہربانی فرما اس مسلمانوں دے خطن صدا عطا فرما یا مالک مسلمان اس دنیا تے جتھے جتھے موجود ہیں یا مالک انہاں دے واسطے آسانی فرما جڑے غیر ممالک وچ روزگار دی تلاش وچ گئے یا مالک انہاں دی عزتاں دی حفاظت فرما انہاں دے گھراں دی بھی حفاظت فرما یا مالک اپنے حبیب دا صدقہ اپنے گھر دی زیارت نصیب فرما جڑے بے اولاد نہ اولاد دی نعمت نال سرفراز فرما طالب علم دی دولت عطا فرما رائے حق تے متلاشیاں تے منزل آسان فرما والا شارن صحت کاملہ عطا فرما یا مالک اپنے حبیب دے عاشقاں تے خصوصی مہربانی فرما یا مالک جڑے لوگ تیرے حبیب نال پیار کردن یا مالک انہاں تے خصوصی مہربانی تے شفقت فرما والا صلی اللہ تعالی علیہ